ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ وہ فیچر جو میں نے پہلی قسط اس میں کی سنائی تھی آپ کو، اس کا دوسرا حصہ میں جو ہے نا لے کے آئی ہوں، بہو بھی کبھی ساس بنے گی۔ تو اس کا جو ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم ہوا تھا۔ تو یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے، بدلے ہزار موسم رشتے نہیں بدلتے۔ جس طرح دل میں رہنے والے انسان دل سے نہیں نکلتے، اسی طرح گھر اور گھر کی ہر شے ساس کی ذات کا جز بن چکی ہوتی ہے، وہ بھی اس کے دل سے نہیں نکلتی۔ بہو کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کی کوئی پسندیدہ شے ٹوٹ جائے یا اس شے کو کوئی جلا دے، پھینک دے یا گم کر دے تو اس کے دل پر کیا بیتے گی۔ اس سوچ کو سامنے رکھ کر سوچے تو اس کو احساس ہوگا کہ ساس کے لیے اس کی بنائی یا خریدی شے کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح بہو کا بچہ بیمار ہو جائے تو اسے چوٹ لگ جائے یا کوئی دوسرا اسے مارے تو بہو کو یقیناً تکلیف ہوتی ہے۔ تو ساس نے جس بیٹے کو اتنا بڑا کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے جو وہ آج بھی چھوٹا سا بچہ ہے، چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، اس بیٹے سے اگر بہو ماں کو بات نہ کرنے دے، اسے ملنے نہ دے تو ماں کتنا تڑپے گی۔ اگر بہو اس پہلو سے سوچے تو شاید اس کے ضمیر پر کچھ ضرب ضرور پڑے۔ زندگی صرف حقوق لینے کا نام نہیں، فرائض کی ادائیگی بھی لازمی ہے۔ آج کی بہو بچوں کی پرورش کو بھی بوجھ سمجھتی ہے، ان کو الگ کمرے میں سلاتی ہے۔ اس کا اپنے بچوں سے وہ تعلق نہیں جو کبھی ساس کا اپنے بچوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ انہیں کہانیاں سنانا، ان سے طویل گفتگو کرنا آج کی بہو کا شیوا نہیں۔ آج کا بچہ کیبل، کمپیوٹر اور موبائل میں دلچسپی بھی اسی لیے لیتا ہے کہ اس کی ماں کے پاس اس کے لیے وقت نہیں۔ کیا آج کی بہو ساس کا موازنہ اپنے ساتھ کر سکتی ہے کہ ساس اذان کے وقت صبح اٹھتی تھی، عبادت کے بعد گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی تھی؟ آج کی بہو 12 بجے تک سوتی رہتی ہے اور دوپہر کو ناشتے کا سامان منگوایا جاتا ہے۔ بہوؤں سے معذرت کے ساتھ کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ اپنی ساس جیسے ذمہ دار بن سکیں تو انہیں اپنی ساس سے دوستی کرنا ہوگی، اس سے سیکھنا ہوگا، ان سے بیٹی بن کر محبت کا اظہار کرنا ہوگا، ان کی خدمت کرنا ہوگی، ان کی حمایت اور طرفداری کے لیے راہ ہموار کرنا ہوگی۔ زندگی نشیب و فراز کو سمجھنے کے لیے انہیں برداشت کرنا ہوگا۔ زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھنے کے لیے انہیں بھی برداشت کرنا ہوگا۔ ان کی زندگی کو اپنی مشعل راہ بنانا ہوگا، پرانے طریقے سے نہ صحیح جدید انداز سے، تاکہ آپ کا ایک الگ تشخص بھی رہے۔ گفتگو، مشاہدے اور مطالعے سے خود میں سلجھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ایک اچھی اور مثالی ساس کا کردار ادا کر سکیں۔ آج کی بہو سمجھتی ہے کہ کام کر کے وہ جلد بوڑھی ہو جائے گی، صحت خراب ہو جائے گی۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ کام میں مصروف رہ کر ذہن شیطانی خیالوں سے بچا رہتا ہے، ڈپریشن اور ٹینشن نہیں ہوتی۔ آج کی بہو ہر وقت انہی باتوں کی شکایت کرتی ہے کہ اگر جسم تھکا ہوا ہوگا تو آرام کا طلبگار ہوگا۔ ہر وقت بستر پر لیٹے رہنے سے بستر بھی بے آرام لگنے لگتا ہے۔ دل کو جس طرح عبادت سے سکون ملتا ہے، اسی طرح یہ احساس خوشی دیتا ہے کہ ہم بیکار نہیں بلکہ مفید شاری ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ورکنگ وومن کی صحت، ذہنی حالت اور شخصیت عام گھریلو خواتین سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت مصروف رہتی ہیں، بیکار نہیں بیٹھتیں۔ ان کی اوسط عمر بھی گھریلو خواتین سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان پر بڑھاپے کے اثرات دیر سے نمایاں ہوتے ہیں۔ آج کی بہو اپنے بچوں کو کارٹون، کمپیوٹر گیم میں مصروف کر کے خوش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ ذہین ہے جو یہ سب کر لیتا ہے، حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ان سے کیا سیکھتا ہے، کیا حاصل کرتا ہے۔ سوائے وقت ضائع کرنے کے وہ کچھ نہیں سیکھتا۔ موبائل فون، کمپیوٹر، کیبل اخلاق نہیں سنوارتے، الٹا بے روی کے سوا ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج کی بہو اگر سسرال والوں سے وفا نہیں کرتی تو اپنے بچوں اور شوہر کی بھی وفادار نہیں ہوتی۔ اسے صرف اور صرف اپنے میکے والے اچھے لگتے ہیں۔ آئے دن ان کی دعوتیں کرنا، گھر میں انہیں بلانا ہی اب اس کا مقصد رہ گیا ہے۔ میکے میں اگر معمولی مسئلہ ہو تو بھاگی چلی جاتی ہے۔ شوہر اگر کسی اہم مسئلے کے لیے اپنی ماں سے مشورہ کرنا چاہے تو بہوئیں طوفان اٹھا لیتی ہیں، شوہر کو ہار ماننا پڑتی ہے۔
یہ بات ماننے والی ہے کہ سارا قصور بہوؤں کا نہیں ہوتا۔ بیٹے خود اپنے گھر والوں سے متنفر ہوتے ہیں، مگر بہویں شوہر کے اس رویے سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ نئی شادی شدہ لڑکیوں کو شریف، سمجھدار اور سگڑ بہوؤں سے سبق سیکھنا چاہیے، جن کے سسرال والے ظالم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کو جلا دیتے ہیں۔ اگر آپ کے سسرال والے آپ کو کچھ نہیں کہتے تو آپ سسرال والوں کی زندگی میں زہر کیوں گھولتی ہیں؟ اچھے سسرال والے پھر ایسی بہوؤں سے دور ہی رہتے ہیں تاکہ بدمزگی پیدا نہ ہو۔ وہ بیٹوں سے دوری برداشت کر لیتے ہیں مگر بہوؤں کے ساتھ نہیں رہتے۔ بچوں کو تکلیف نہ ہو تو بھی الزام سسرال والوں پر آتا ہے، بچوں کو تکلیف ہو تو بھی الزام سسرال والوں پر آتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں لڑکیوں کے رشتوں کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے، ہزاروں لڑکیاں شادی کے انتظار میں اپنی عمر گزار لیتی ہیں۔ زندگی اتنی آسان نہیں جتنی سمجھی جاتی ہے، اس لیے جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ انہیں کیسی بہو بننا ہے، اچھی یا بری۔ یہ تھا مضمون بہو بھی کبھی ساس بنے گی۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، اور اس میں کافی جو ہے نا آج کی بہو کے لیے بہت سی باتیں سوچنے والی ہیں۔ یہ الگ بات ہے وہ سوچے یا نہ سوچے، لیکن یہ جو ہے نا ان پہ اگر عمل کرے تو کوئی جو ہے نا کافی جو ہے نا اس سے وہ بہتری آ سکتی ہے۔ تو اس مضمون کو بھی سبسکرائب اگر نہیں کیا تو کیجیے گا، اور دوسرا یہ کہ لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ آپ کی اپنی مہر نسیم۔